بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے آصر رشید اور آپ اس وقت جرم کہانی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پورے خاندان کو تباہ کر دیا، مگر کیسے؟ تفصیل سے بتاؤں گا۔ 2 اکتوبر 2022 کو بشارت نامی نوجوان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ بشارت اس حملے میں بال بچ گیا۔ بشارت کے گھر والے پریشان ہو کر پولیس کے پاس پہنچے۔ پولیس نے اس واقعے کو زیادہ سیریس نہیں لیا اور ایک سادہ پیپر پر رپورٹ درج کی۔ زیادہ جانچ پڑتال نہیں کی گئی، لیکن 5 اکتوبر 2022 کو ایک بار پھر بشارت پر بازار کے بیچوں بیچ قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ بشارت کو گولیاں ماری گئیں۔ 2 گولیاں بشارت کو لگیں، مگر خوش قسمتی سے جان بچ گئی۔ پولیس نے اس کا اقدام قتل کا فوری مقدمہ درج کیا اور تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ جیو فنسنگ کی گئی، مگر ہر سراغ بند گلی میں آتا۔ بشارت کی حالت بھی خطرے سے باہر بتائی گئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق کوئی سیریس مسئلہ نہیں پیش آیا۔ بشارت کی گولیاں نکال لی گئیں۔ پولیس نے گولیوں کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا۔ بشارت کی حالت بہتر سے بہترین ہو رہی تھی، کوئی خطرے والی بات بھی نہیں۔ پولیس نے تحقیقات کے دوران ایک بندے کو مشکوک پایا۔ بشارت نے بھی اسی بندے پر اپنا شک ظاہر کیا۔ پولیس نے اس بندے کو اٹھایا۔ اپنے طریقے سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے جرم کا اعتراف کیا، مگر ایسا کچھ ہونے والا تھا جس نے اس مقدمے کو کچھ اور ہی رنگ دیا۔ بشارت، جو کہ ابھی ہاسپٹل میں علاج کے لیے موجود تھا، اس کی سب رپورٹس بالکل ٹھیک، جان کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن 9 دسمبر 2022 کو اچانک بشارت کی ہاسپٹل میں موت واقع ہو گئی۔ ڈاکٹرز اور پولیس چونک گئے۔ بندہ بالکل ٹھیک تھا، اچانک سے اس کی جان کیسے چلی گئی؟ بشارت کون تھا؟ اور کون تھا جو اس کی موت شدت سے چاہتا تھا؟ یہ قتل تھا یا کوئی حادثہ؟ قاتلانہ حملہ کرنے والا پولیس کی حراست میں اپنے جرم کا اعتراف کر چکا، پھر بھی اس کی موت کی وجہ کیا بنی؟ اب آپ کو اس واقعے کی مکمل تفصیل بتانی پڑے گی، ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اصل میں ہوا کیا۔ یہ واقعہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں پیش آیا۔ گوجرانوالہ کے پوش علاقوں میں شاہین آباد تھانہ دھلے کی حدود میں واقع ہے۔ شاہین آباد، جو کہ دونوں اطراف سے جی ٹی روڈ میں گرا ہوا ہے، یہاں بشارت نامی نوجوان، جس کے والدین فوت ہو گئے، وہ اپنی ایک بہن 20 سالہ عاصمہ اور چھوٹے بھائی 16 سالہ مدثر کو بڑی محنت اور محبت سے پال رہا تھا۔ بشارت نے اپنی بہن عاصمہ کو میٹرک تک تعلیم دلوائی۔ 16 سالہ مدثر ایک مدرسے سے دینی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ بشارت نے دن رات محنت مزدوری کر کے اپنی بہن کو تعلیم دلوائی اور مدثر کو دینی تعلیم دلوا رہا تھا۔ خود بشارت کی عمر بھی شادی کی ہو چکی، مگر اسے اپنی کم اور اپنے بہن اور بھائی کی فکر زیادہ تھی۔ آج کل وہ اپنی بہن عاصمہ کی شادی کو لے کر فکر مند تھا۔ عاصمہ کے لیے وہ جہیز بھی بنا چکا اور کچھ بنا رہا تھا۔ ماں باپ نے ایک گھر وراثت میں چھوڑا، اس لیے رہائش کا مسئلہ بالکل نہیں بنا۔ بشارت اپنی زندگی کے تمام مقاصد بھول کر صرف دونوں کی زندگی بہتر بنانے میں مگن رہا۔ بشارت کا ارادہ بہن کی شادی اور چھوٹے بھائی مدثر کو کہیں کام کاج میں لگا کر ہی اپنا گھر بسانے کا تھا۔ اہل محلہ بھی ان پر فخر کرتے، لیکن اچانک سے ان کی زندگی میں بھونچال آ گیا۔ پہلے 2 اکتوبر کو حملہ، پھر 5 اکتوبر کو حملہ۔
جس میں بشارت کو 2 گولیاں لگیں۔ وہ ہاسپٹل میں داخل ہوا، حالت بالکل ٹھیک، مگر 9 دسمبر 2022 کو بشارت کی موت واقع ہو گئی۔ بشارت نے جس بندے پر شک ظاہر کیا، پولیس نے اس بندے کو حراست میں لیا۔ پوچھ گچھ کی گئی تو اس بندے نے، جس کا نام اکرام تھا، اکرام نے جس کے کہنے پر قاتلانہ حملہ کیا، اس کا نام بتایا۔ پولیس کو پہلے تو یقین نہ آیا، مگر پھر پولیس تو پولیس ہی ہے۔ اکرام نے خود فائرنگ نہیں کی، بلکہ 10,000 روپے میں ایک شوٹر تنویر عرف تنو کو ہائر کیا۔ تنویر عرف تنو گجرانوالہ سے تقریباً 50 کلومیٹر دور حافظ آباد کا رہائشی تھا۔ پولیس نے تنویر کو بھی گرفتار کیا۔ تنویر نے پہلے حملے کا 10,000 روپے وصول کیا، اور جب کام نہ ہوا تو دوسرے حملے کا 50,000 روپے میں سودا طے پایا اور ساری رقم اکٹھی وصول کی۔ دوسرے حملے میں بھی ان کو ناکامی ہوئی تو پھر تیسرا اور جان لیوا حملہ کیا گیا، اور اس حملے میں بشارت جان کی بازی ہار گیا۔ تیسرا حملہ ہوا تو کیسے ہوا؟ کیونکہ دوسرے حملے کے بعد پولیس نے اکرام کو گرفتار کر لیا، اور اکرام کے کہنے پر تنویر عرف تنو کو بھی گرفتار کیا۔ جب تیسرا حملہ ہوا تو یہ دونوں گجرانوالہ جیل میں قید تھے۔ پھر ماسٹر مائنڈ اور قاتل کون؟ ہاسپٹل میں بشارت کی موت واقع ہو گئی۔ ڈاکٹرز اور پولیس نے اس کا پوسٹ مارٹم کروانے کا کہا، لیکن دونوں بہن بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کے جسم کو چیر پھاڑ نہیں کروانا چاہتے، آپ رہنے دو، آپ صرف قاتل پکڑو۔ اس کی تدفین کر دی گئی۔ پولیس کو کچھ شک گزرا۔ پولیس جانتی تو پہلے بھی بہت کچھ تھی، مگر اب سب کچھ کرسٹل کلیئر ہو گیا۔ پولیس نے سی پی او اور ایس پی صاحبان کے سامنے تمام حالات رکھے جن کی اجازت سے مقتول بشارت کی بہن کو حراست میں لیا گیا۔ مگر کیوں؟ بشارت کو اپنی بہن آسمہ کی شادی کی فکر رہتی تھی۔ بشارت نے اپنی بہن کو ایک رابطہ کے لیے موبائل فون بھی لے کر دیا۔ شروع میں سب ٹھیک تھا۔ بشارت چونکہ کام کاج میں مصروف رہتا اور چھوٹا بھائی مدثر دینی مدرسے میں ہونے کی وجہ سے آسمہ گھر میں اکیلی رہتی، لہٰذا وہ موبائل فون پر کسی سے لمبی گفتگو میں مگن رہنے لگی۔ بشارت کے پوچھنے پر وہ بہانہ بنانے لگی کہ ماموں، سہیلی یا چھوٹے بھائی کا فون تھا۔ شروع میں اس معاملے کو بشارت نے نظر انداز کیا، لیکن اپنی بہن کی حرکتیں، موبائل فون کی طرف اس کا حد سے زیادہ لگاؤ، ہر کال یا میسج پر چونک جانا، اس سب کچھ نے بشارت کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ہو سکتا ہے اس نے بہن پر نظر رکھنی شروع کر دی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کا پیچھا بھی کیا ہو۔ اور پھر وہ دن آ گیا جس دن اس نے اپنی بہن سے سیدھا سوال پوچھا کہ وہ لڑکا کون ہے جس کا تمہیں فون آتا ہے، جس سے تم فون پر لمبی باتیں کرتی ہو اور جس کو ملنے تم جاتی ہو۔ پہلے تو بہن نے ٹال مٹول سے کام لیا، مگر پھر جب وہ اپنے بھائی کو مطمئن نہ کر سکی تو اس نے بھی سیدھا بتا دیا کہ اس کا نام اکرام ہے، وہ شاہین آباد کا ہی رہائشی ہے۔ بشارت نے کہا کہ وہ اس کا پتہ کرے گا، اگر لڑکا اور اس کا گھر بار اس کو پسند آیا تو اس سے شادی کروا دے گا۔ پھر بشارت نے اپنے طور پر لڑکے کا کردار پتہ کروایا اور آسمہ سے بات کی۔ معلومات لینے کے بعد بشارت نے اپنی بہن کو سمجھایا کہ وہ ایسا نہ کرے، وہ لڑکا اچھی شہرت کا مالک نہیں اور اس کا خاندان بھی کوئی اچھا نہیں، لیکن آسمہ کی ضد کہ وہ اکرام سے شادی کرے گی وگرنہ گھر سے بھاگ جائے گی۔ تاہم بھائی کے بار سمجھانے اور اصرار پر آسمہ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں،
آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ نہ وہ اکرام سے ملے گی اور نہ اس سے کسی بھی قسم کا رابطہ قائم کرے گی۔ یہ تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ عاصمہ یہ سب صرف اپنے بھائی کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہی تھی۔ حقیقت میں اس کا رابطہ اکرام سے قائم رہا۔ وہ ہر بات اکرام کو بتاتی اور مسلسل رابطے میں تھی۔ بشارت نے وعدہ کرنے پر سکھ کا سانس لیا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد 2 اکتوبر 2022 کو بشارت پر پہلا حملہ ہوا اور 9 دسمبر 2022 کو اس کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کی ایک خصوصی ٹیم بنائی گئی جس نے تحقیقات شروع کی۔ اکرام کو گرفتار کیا گیا۔ اس نے بتایا کہ عاصمہ کے کہنے پر یہ سب ہوا۔ وہ اور عاصمہ دونوں محبت کرتے۔ پولیس نے اس بیان کو سچا نہ جانتے ہوئے فون ریکارڈ لیے جس میں دونوں کا رابطہ سامنے آیا۔ اسی دوران اچانک بشارت کی موت واقع ہو گئی۔ سی پی او اور ایس پی صاحبان کی اجازت سے بشارت کی موت کے بعد عاصمہ کو حراست میں لیا گیا، جس نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ میں اکرام کو پسند کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر بھائی بشارت اس کو ماننے پر تیار نہیں ہوا۔ میں نے یہ منصوبہ بنایا اور گولیاں چلوائیں۔ جب 2 قاتلانہ حملوں میں بھی بھائی بچ گیا تو پھر میں نے کچھ اور سوچا۔ تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ بشارت کا قتل گولی سے نہیں بلکہ زہر دینے سے ہوا۔ عاصمہ نے اپنے چھوٹے بھائی مدثر کو لالچ دیا کہ بشارت میری شادی نہیں ہونے دیتا، میں تو اکرام سے شادی کر لوں گی، پھر میں اپنا مکان کا حصہ بھی تمہیں دے دوں گی اور مکان کے تم اکیلے مالک بن جاؤ گے۔ اس دور میں مکان کہاں بنتے ہیں، بس یہ ٹیکا چھپ کر رات کو بشارت کی ڈرپ میں لگا دینا۔ اس انجیکشن میں نیلات ہوتا تھا جس کے لگنے کے 12 گھنٹوں میں بشارت کی موت ہو گئی۔ پولیس نے چھوٹے بھائی مدثر کو بھی گرفتار کر لیا، جس نے اعتراف کیا کہ اس نے باجی کے کہنے پر یہ سب کیا۔ یہ ہمارے معاشرے کی وہ تصویر ہے جس میں ہمیں آئندہ آنے والے نقصان دکھائی دیتے ہیں۔ موبائل فون ضرورت لیکن وبال جان بھی بن جاتا ہے۔ اس طرح لالچ کا ارادہ بھی شامل ہوا۔ 50,000 میں شوٹر نے ایک جان لینے کی ٹھان لی اور لالچ میں ایک طالب علم جو دینی تعلیم حاصل کر رہا تھا راہ راست سے بھٹک گیا۔ بجائے بہن کو منع کرنے کے اس کا ساتھ دیا۔ بھائی نے بہن کو برا راستہ چننے سے منع کیا، لیکن بہن نے ایسا جال بنا کہ نہ صرف بھائی کو مار دیا بلکہ سارا خاندان ہی اجاڑ کر رکھ دیا۔ ہمیں بچوں کو غلط اور صحیح کو پرکھنے کو بتانا ہوگا۔ نوجوان نسل ڈرامائی دنیا میں اس قدر کھو چکی کہ اس کو ڈرامہ حقیقت لگنے لگے۔ جس طرح ڈرامہ یا فلم میں محبت کو پانے کے لیے انتہائی قدم اٹھایا جاتا ہے اور بالآخر سب ان کے حق میں بھی آ جاتا ہے، نوجوان سمجھ لیتے ہیں کہ حقیقی زندگی بھی ایسی ہی ہوگی، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ پولیس نے ایک بہت مضبوط کیس بنایا اور کیس عدالت میں داخل کر دیا۔ پولیس کی اس کیس میں کوشش ہے کہ ملزمان کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے۔ اب اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، بہت جلد آپ کے پاس ایک نیا کیس لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔